دوستوں محمد علی مرزا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا بلی پالنا جائز ہے، اینڈ ہی اینڈڈ اپ ایکسپلیننگ بفلوز. آپ کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. جو لوگ اس کلپ اور کہانی کے اندر ریلیونس پائیں گے they'll find it funny. دیکھ لیجئے کلپ پہلے، پھر میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. بلی پالنا جائز ہے؟ ہاں بلی پالنا بالکل جائز ہے، یہ پتہ ہے بلکہ ہر جانور پالنا جائز ہے، کتے کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ. جو پالتو جانور ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ چڑیا ہے، طوطا نہیں پال سکتے، ذات جانور ہے، تو وہ تو بلی بھی ذات جانور ہے. آپ صرف اس کا کھانا پینا پورا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی قید کر دی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ دوزخ میں چلی گئی اس کی وجہ سے. تو آپ نے پالنی ہے تو پھر میرے بھائی اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی. وہ مجھے عثمان بھائی بتا رہے تھے، یہاں پہ ایک دودھی ہیں، وہ عثمان بھائی کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو میت بھی ہو جائے نا، تو وہ دودھیوں نے تو بھینسیں پالی ہوئی. کہتے ہیں ہم تو میت کی چرپائی سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے مجھ چوننے ہیں سی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بھینس کی تو ڈیوٹی اتنی پکی ہے، روزانہ آپ نے وہ دھونی پڑے گی. وہ کہتے ہیں جناب ابا جی دی میت نو سائڈ تے رکھنا، کہ بھائی تسی سائڈ تے وہ پہلے اسی مجھ چو لئیے تو اڈا پھر کر لینے کام بعد وچ. وہ مجبوری ہے نا. تو جانور کی تو اس طرح کی بھی ڈیوٹی دینی پڑتی. اور بھینس تو ایسا لاڈلا جانور ہے کہ یہ تو مطلب آپ تھوڑا سا اس کا کیئر نہ کریں بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کی بنسبت گائے جو ہے یہ ٹف جانور ہے. بھینس تو بالکل جس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے، یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. گرمیوں میں اس کو آپ نلائیں نہ تو یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. تو آپ کہانی سنیے. ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا. طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے. پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی. تو استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے. جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کا کہا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے مضمون پر چلا جاتا ہے. پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھا. موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے. اس کے بہت اچھے اچھے مناظر ہوتے ہیں، بہت ہی دل نشیں ہوتے ہیں. اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے. اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں. اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے. یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کے بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو. آپ اسے کوئی اور مضمون دے دیں، کوئی اور موضوع دے دیں. استاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو. اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے. جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ گاڑیاں ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے. ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں. اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے. یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. اونٹ نہایت ہی صابر ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. پرنسپل بہت حیران ہوا. اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو. اب بالکل ہی کوئی الگ موضوع دے کر دیکھتے ہیں. استاد صاحب نے کہا جی ایک دفعہ میں نے بالکل ایسا ہی کیا اور بالکل ہی ایک الگ موضوع دیا. اس میں اونٹ کا ذکر آنا ممکن ہی نہیں تھا. میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے. جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں. کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے. آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں. بالخصوص صحراؤں میں جو بدو رہتے ہیں ان کو تو کمپیوٹر کا الف بے بھی نہیں پتہ. لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں. اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے. یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. پرنسپل نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا اسے. پھر طالب علم سے کہا کہ میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے. طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا. تو طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے: ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا. میرے پاس ٹویوٹا گاڑی تھی جو بہت بہترین گاڑی تھی. میں جناب ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا. میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں، اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے. اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے.
یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور ظلم ہوا ہے، اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی کہ جناب عالی، میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے۔ جناب، میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنے کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کچھ ریلیونس نظر آئے اس کلپ میں اور اس کہانی میں تو لائک کیجئے۔ تھینک یو۔